السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 88، 89 اور 90 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا۔ صدو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، روکنا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، زدنا ہم زیادہ دیں گے۔ یہ زدنا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کئی لوگ زیادہ کو زیادہ کہتے ہیں تو یہاں سے زیادہ بن سکتا ہے لفظ۔ عذابا عذاب، فوق العذاب عذاب پر عذاب، بما کانوا یفسدون اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ یفسدون کو دیکھیں تو فا سین دال موجود ہے، تو یہاں سے آپ فساد بنا سکتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے، یوم دن، نبعث دیکھ لیں وہی با عین سا ہے، بعثت بن سکتا ہے، نبیوں کو کھڑا ہی کیا جاتا ہے امت میں، تو بعثت کا لفظ یا مبعوث کا لفظ اردو کا بنا سکتے ہیں۔ جب ہم ہر امت میں گواہ کھڑا کریں گے، شہیدہ گواہ، شہیدن علیہم ان پر، علیہم من انفسہم ان کی جانوں میں سے، ان کے نفسوں میں سے، وجئنا بکا شہیدن علی ہؤلاء، وجئنا اور ہم لائیں گے، بکا آپ کو، شہیدن گواہ کے طور پہ، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، ونزلنا علیک الکتاب اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، تبیانا لکل شیء، تبیانا کو دیکھیں تو بین با یا نون اس میں موجود ہے، بیان بھی بن سکتا ہے، بین بھی بن سکتا ہے، کھول کر بیان کرنا۔ تبیانا لکل شیء ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی، وہدم و رحمہ اور اس میں ہدایت اور رحمت، وبشریٰ للمسلمین اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر ان کے نفسوں میں سے گواہ کھڑا کریں گے، اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، یامر و امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربی اور ایتاء دینے، عطا کرنا میں نے آپ کو بتایا تھا، وعد ان کی ملتی ہے، ذی القربی قرابت والے، وینہا اور روکتا ہے، منع کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برے کام سے، والبغی اور سرکشی سے، بغاوت سے، باغی کو دیکھیں تو بغاوت بن سکتا ہے۔ یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، کون؟ اللہ، یعظ
واز نہیں ہوتا واو عین زوئے واز، یہاں سے بن سکتا ہے، عین زوئے تو موجود ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں ان کفر کرنے والوں کی بات کی جو کفر بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان کا عذاب بڑھتا جائے گا، عذاب پر عذاب ان کو دیا جائے گا، اور اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ ایمان نہ لانا یہ فساد ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا یہ فساد ہے۔ یہ جو دوہرا جرم کرتے تھے لوگ، کوئی اکیلا جرم کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں جرم اکٹھے کریں تو پھر سزا ملے گی۔ کوئی اکیلا کفر کرتا ہے اس کو بھی سزا ملے گی۔ کوئی اللہ کے راستے سے روکتا ہے، خواہ وہ پیار سے ہو، خواہ وہ شغل میلے سے ہو، خواہ وہ طاقت سے ہو۔ آج کل محفلیں دیکھ لیں جو اللہ سے کے راستے سے روکتی ہیں انسان کو، جو وہ محفلیں برپا کرتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے سے روکنے کے برابر ہے۔ ان کو عذاب پر عذاب ہوگا، اور یہ فساد ہے، وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے، یعنی ایک گواہ کھڑا کریں گے، وہ نبی ہوگا اس امت کا جو انہی میں سے ہوگا۔ مطلب اللہ پاک نے نبیوں کو بھی انسانوں میں سے بنایا ہے، تو انسانوں پر انسان ہی گواہ لایا جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو ان لوگوں پر ہم گواہ لائیں گے۔ اندازہ کر لیجئے، جس کی گواہی پیغمبر دے دیں پھر اس کا کیا بنے گا۔ اور قرآن میں اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ پہلی امتوں پر یہ امت گواہ لائی جائے گی، گواہ کے طور پر۔ تو اس کے بارے میں یہ پوچھا بھی جائے گا کہ جب امت مسلمہ پہلی قوموں کی، پہلی امتوں کی گواہی دے گی تو اللہ پوچھے گا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ تم تو تھے نہیں؟ تو مسلمان یہ کہیں گے کہ اللہ تو نے اپنی سچی کتاب نازل کی تھی، اس کتاب میں یہ ذکر تھا کہ تیرے موسیٰ پیغمبر نے، تیرے عیسیٰ علیہ السلام نے، تیرے پہلے نبیوں نے پہلی امتوں کو تیرا پیغام پہنچا دیا، تیری کتاب سچی، تیرا نبی سچا، تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو بتلایا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، تو ہم اس لیے گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی قبول کی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ہر شے بیان کرتی ہے کھول کھول کر۔ اس سے یہ مراد کوئی نہ لے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، یہ کوئی ڈکشنری ہے، کوئی انگریزی کا لفظ بھی وہاں سے مل جائے گا، یا کوئی حکمت یا سائنس کی کتاب ہے کہ سائنس کے فارمولے اور حکمت کے نسخے مل جائیں گے۔ اللہ کا یہ بالکل منشا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز یہ بیان کرتی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، وگرنہ اس میں ریاضی کے سوالات نہیں ہیں۔ ہر چیز سے مراد یہ نہ کوئی سمجھ لے۔ اور پھر اس کو کھول کر اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ یہ اصول کی کتاب ہے، اصولوں کی وضاحت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بنا کر بھیجے، اور یہ رحمت ہے اور ہدایت ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی جو ایمان لائے گا وہی خوشخبری اسے ہی ملے گی نا، باقیوں کے تو مخالف بات ہوگی، ان کے لیے خوشخبری تو نہ ہوئی جو اس کتاب کو نہیں مانتا، اسلام نہیں لاتا۔ اگلی آیت میں پورے اسلام کا ڈھانچہ ہے اللہ پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے بعد کہ معاشرے کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ پاک عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں کہ عدل کرو، وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، وہ اولاد کے درمیان ہو، وہ معاشرے اور ملکوں کے درمیان ہو، قوموں کے درمیان ہو، تو عدل کرو۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی جائیداد کو بیٹوں کو دے دیا جاتا ہے، اور والدین اپنا پہلا ظلم کا ہاتھ اپنی اولاد پر صاف کرتے ہیں، کمزور بیٹیوں پر۔ ڈر جانا چاہیے والدین کو، اور لینے والے بھائیوں کو بھی ڈر جانا چاہیے۔
یہاں کسی نے نہیں سدا رہنا، یہ جائیداد پھر مرنے کے بعد کسی اور کے کام آنی ہے۔ اور احسان کرو، احسان کا مطلب ہے کہ تھوڑا لے کر بھی جو تمہارا حصہ بھی بنتا ہے، کبھی لڑائی جھگڑے کی نوبت ہے تو آپ تھوڑے پر راضی ہو جاؤ، یا پھر جو ظلم کرے اس پر بھی تم احسان کرو، تم اس کا بدلہ نہ لو، بلکہ اس سے جو برائی کرے اس سے اچھائی کرو، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے والے بنو، غریبوں کو بھی دینا چاہیے، زیادہ ثواب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے جو غریب بھی ہوں۔ اور اگلی 3 باتوں سے روکا گیا ہے کہ فحشاء، بے حیائی سے رکو۔ بے حیائی میں لباس، انسان کا جسم، انسان کی چال ڈھال، انسان کا چلنا پھرنا، انسان کا گفتگو کرنا، عریانی اور فحاشی اور بڑے بڑے بے حیائی کے گناہ اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ اور برے کام، منکر سے بچو اور بغاوت سے بچو۔ جو اللہ کی بغاوت سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تم کو یہ نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔